أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے درمیان اللہ کی اتاری ہوئی کتاب یعنی تورات، انجیل اور اب قرآنی احکام کے مطابق فیصلے کرتے رہیے۔ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے اور ان سے بچ کر رہیے کہ کہیں یہ آپ کو آپ کی طرف اتارے گئے بعض احکام الہی سے نہ ہٹا دے۔ آیت پاک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے امت کو اور بطور خاص قاضیوں اور ججوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ فیصلے غیروں کے لیے ہو یا اپنوں کے لیے، دوست کے لیے کرے یا دشمن کے لیے، بہر صورت شریعت سے بال برابر بھی انحراف نہ کرے، رشوت لے کر یا دوستی اور رشتہ داری کی وجہ سے رعایت کر کے یا کسی سے دشمنی کی وجہ سے غلط فیصلہ کر کے اپنے دامن کو داغدار نہ کرے۔ اگر آپ دو لوگوں یا دو گروپوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی پوزیشن پر ہو تو فیصلہ شریعت کے موافق کرو، خواہ کوئی راضی ہو یا ناراض، چاہے اپنوں کا نقصان ہو یا دشمنوں کا فائدہ، یہ ہے قرآنی فیصلہ، اس پر عمل کرو اگر تم قرآن کے ماننے والے ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ یہود کے کچھ علماء حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے تو دوسرے سبھی یہودی بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ حضور کے لیے یہ ایک بہترین آفر تھا۔ آپ تو شب و روز اسی تگ و دو میں رہتے تھے کہ کسی طرح لوگ ایمان لے آئے۔ بہرحال علماء یہود نے کہا کہ ہماری ایک شرط ہے کہ ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا ہے، ہم ان کو آپ کے یہاں فیصلے کے لیے لاتے ہیں، آپ ان کے خلاف اور ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ان کے ایمان کے شدید خواہش مند تھے، پھر بھی حضور نے ان کی اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ چاہے وہ کچھ بھی لالچ دے، آپ کو غلط فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ آپ کے غلط فیصلے پر اگر وہ ایمان لاتے بھی ہیں تو یہ رشوتی اسلام ہوگا اور ایسے اسلام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاعدہ قانون کچھ نہیں، بس جس کا بس چلے وہ ہتھیا لے، جس کے بازو میں قوت ہو وہ چھین لے۔ اسی طرح یہود اپنے فیصلوں کو اپنی مرضی کے مطابق نپٹانا پسند کرتے تھے۔ اگر کوئی غریب آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی، جبکہ وہی جرم کوئی صاحب حیثیت اور بڑا دگج آدمی کرتا تو اس کو بچانے کے لیے اپنی طرف سے کوئی ہلکی سی سزا تجویز کر لی جاتی تھی۔ آج یہی حال ان لوگوں کا ہے جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہے اور حکومتی عہدوں پر براجمان ہے، اور نہ صرف وہ لوگ جن کو حکومت میں کچھ عمل دخل ہے بلکہ عوام تک بھی شریعت کے فیصلوں سے آج راضی نہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے جھگڑوں کو، اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق حل کرے، اپنے ملک اور اپنے علاقوں یا کم سے کم اپنے خاندانوں اور گھروں میں قرآنی احکام کو نافذ کرے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرے، تو کانوں پر ہاتھ دھر لیتے ہیں، مقدمہ لڑاتے ہیں، برسوں کیس چلتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ جان، مال اور وقت کا بھی ضیاع ہے۔ دونوں طرف کے وکیل فیس کھاتے رہتے ہیں، تاریخ پر تاریخ ملتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی تو معمولی سا حق حاصل کرنے کے لیے کئی گنا مال خرچ کیا جاتا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی عقلوں پر ایسے پتھر پڑے ہیں کہ شریعت کے نظام کو چھوڑ کر شیطانی اور طاغوتی نظام پر راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کو چھوڑ کر اگر تم کہیں اور سے فیصلہ چاہتے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر جاہلیت کے قانون کو تم ترجیح دے رہے ہو۔ افسوس کہ شریعت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ سن لو، اگر خدا کے قانون سے بڑھ کر کوئی اور قانون تمہاری نظر میں زیادہ جچتا ہے، دل کو بھاتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم کو اللہ اور آخرت کسی بھی چیز پر یقین نہیں ہے۔ جاہلانہ قانون کا سہارا لے کر دوسروں کی جائیدادیں دبانے والے غاصب، مرحوم باپ کی میراث سے ماں اور بہنوں کو محروم کر دینے والے ظالم، اور طرح طرح سے کمزوروں اور مجبوروں کے حقوق مار لینے والے لٹوروں کو کب یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ اسلامی احکام کے مطابق فیصلے کیے جائے اور ان کے حرامی پن پر روک لگائی جائے۔ ملک ہند میں تو حکومت کی طرف سے بہت سارے مسائل وہ ہیں جن میں مسلمانوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مسائل کو شریعت کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں، جس کو مسلم پرسنل لاء کہا جاتا ہے۔ جگہ جگہوں پر اس کی عدالتیں بھی موجود ہیں۔ بہت سے مسلمان ان میں اپنے طلاق اور نکاح کے مسائل کو حل بھی کراتے ہیں، لیکن یہ تعداد بہت ہی کم ہے۔ جہاں لوگوں میں اس کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہیں اسی طرح کی عدالتوں کی تعداد بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ ہر علاقے میں لوگوں کے مسائل کو نمٹانے کے لیے ایک قاضی اور مفتی کو متعین کیا جائے اور اپنے معاملات کو مقامی سطح پر شریعت کی روشنی میں حل کیا جائے۔ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھریلو معاملات کو سول کورٹ میں لے جانے کی بجائے شریعت کورٹ میں لے جائے، شرعی کورٹ میں اپنا فیصلہ دائر کرے، علماء اور مفتیان کرام کے سامنے اپنے مسئلوں کو پیش کرے۔ اس سے حکومت کا بوجھ کم ہوتا ہے اور فیصلے بھی شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔